السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. انسان جب بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، تھک جاتا ہے، دکھ اور پریشانیاں جب آتی ہیں، پھر انسان کو یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں اور سیر کروں تاکہ میرا ذہن فریش ہو جائے اور پھر میں آگے میرے اوپر جو کام فرض ہے میں اسے اور اچھے طریقے سے سر انجام دے سکوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے وہ ایام جو دکھوں میں گزرے اور سارا کا سارا شہر حضور علیہ السلام کی جان کا دشمن ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو اٹھانا پڑی. آپ کے اپنے پیارے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیر کروائی ہے. اس سیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے اور کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے
مسجد حرام سے، حرام مسجد حرام کا معنی دور کی مسجد، مسجد حرام سے مسجد اقصی. اتنی آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا تذکرہ ہے. آپ کو دو جگہوں کی سیر کروائی گئی ہے. یہ جو لفظ اسرا ہے یہ رات کی سیر کو کہا جاتا ہے، زمین کی سیر، رات کی سیر. اور پھر جو آگے مسجد اقصی سے آگے جو آپ ساتوں آسمان پار گئے ہیں اسے معراج کہا جاتا ہے. معراج عروج سے ہے، مانا کہ پھر آپ بلندیوں کی طرف چڑھتے چلے گئے. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر کے اندر سویا ہوا تھا، بین النائمی و یقظان، اور میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھا. مطلب اتنی گہری نیند بھی نہ تھی اور میں بالکل جاگا ہوا بھی نہیں تھا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو جبریل اس گھر کی چھت سے نیچے اترے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی علیہ السلام کو بے ہوشی کا، نیند کا عالم تھا، اور آپ کو پھر مسجد حرام لے جایا گیا اور وہاں جا کر کے آپ کو جگایا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو واقعہ معراج ہے یہ آپ کو نیند میں سیر کروائی گئی، یہ خواب کے اندر دکھلایا گیا. بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے وہ لفظ عبد ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہ جو عبد ہے یہ روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان جب خواب کے اندر ہوتا ہے تو اکیلی روح ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ سیر کرتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بندے نے سیر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد بول کر کے بتلایا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اپنے پیارے کو سیر کروائی. تو معنی یہ ہے کہ اگر خواب میں ہی دیکھا ہے تو پھر یہ تو عروج کی بات نہیں ہے. عروج کی بات تو یہ ہے کہ خود بندہ بشر وہاں تک پہنچا کہ جہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا تھا. معجزہ تو اسے کہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، توجہ آپ میری طرف رکھیے. تو میرا دل چاہتے ہیں میں آج کے خطبے میں مکمل آپ کو واقعہ معراج آپ کے گوش گزار کروں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جب مسجد حرام تک لے کر کے گئے، آپ علیہ السلام کو آپ کا جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا.
اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک سونے کے تھال سے حکمت اور ایمان کو آپ کے دل کے اندر انڈیلا گیا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کا یہ آپریٹ کیا، اس دل کو واپس رکھ دیا گیا اور اسے بالکل اسی طرح واپس اپنی حالت میں کر دیا گیا۔ معنی اس کا یہ ہے، اس دل کو کیوں دھویا گیا اور اس میں حکمت اور ایمان کو کیوں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ سیر کروانے سے پہلے نبی علیہ السلام کو تیار فرما رہے ہیں کہ اے میرا سونا نبی، آج تو وہاں کی سیر کرنے والا ہے، اور اس انداز کے ساتھ اس دل میں ایمان، حکمت، اس دل کا قوی ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر حکمت، ایمان بھر دیا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے پھر دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت بالبراق، پھر میرے پاس ایک براق نامی ایک جانور کو لے کر کے آیا گیا، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ۔ یہ جو براق ہے اس کی شکل و صورت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ گدھے سے بڑا ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے اور گدھے سے بڑا ہے۔ اس کا نقشہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابیض طویل، اس کا رنگ بہت زیادہ سفید اور یہ لمبا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا لیکن یہ لمبائی کے اندر لمبا ہے۔ آج بھی اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو لوگوں نے براق کی بھی تصویریں بنائی ہوئی ہے، جس براق کو آج تک کسی نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جنت کی سواری ہے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کی گئی ہے۔ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی تصویریں بنائی ہوئی ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کا نقشہ بیان کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کو لے کر کے آیا گیا، جب وہ آیا براق، تو وہ براق ہلنے لگا اور اس براق کو معلوم ہی کوئی نہیں ہے کہ آج اس پر کون سوار ہونے والا ہے۔ جب وہ براق ہلنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے اس براق کو ہلا کر کے بتلایا کہ زیادہ کودنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم ہے آج تیرے اوپر سواری کرنے والے اس کائنات کے اندر اللہ کی تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، جو کائنات کے دلہا پیغمبر ہیں، جن کے لیے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گئے ہیں، جو اس کائنات کے سردار ہیں، وہ نبی آخر الزمان پیغمبر آج تجھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ تو جب اس نے حضور علیہ السلام کا نام سنا، جب اسے یہ معلوم پڑا کہ مجھ پر حضور سوار ہونے والے ہیں، آپ کا نام سن کر کے اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے پسینے آگے کہ آج مجھ پر سوار ہونے والا وہ ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، جو کائنات میں سب سے بلند اور بالا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس براق کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے پیش کیا گیا۔ براق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے کر کے پھر چلا۔ حضور فرماتے ہیں اس براق کی اتنی تیزی تھی، اس براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی پہلی نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ ہم نے سواری کی اور سواری کرتے ہوئے جا کر کے مسجد اقصی پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پر مسجد اقصی میں وہاں پر اس براق کو باندھ دیا گیا اور مسجد اقصی پہنچے، اور اسی دوران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دکھلایا گیا، آپ کو سیر کروائی گئی۔ آپ
علیہ السلام کو ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ کو مدینہ طیبہ بھی دکھلایا گیا کہ یہ آپ کا مسکن بنے گا، اور آپ کو کوہ طور کا پہاڑ بھی دکھلایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی دکھلایا گیا، اور آپ کو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دکھلائی دیے گئے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ انبیاء ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں، اور وہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نبی علیہ السلام کو دکھلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے دیکھا۔ پھر آپ مسجد اقصی پہنچے، آپ نے براق کو باندھا اور مسجد اقصی کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا بہت سے نورانی چہرے والے لوگ موجود ہیں، تمام انبیاء پیغمبر اور رسول وہاں پر پہلے سے منتظر ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت موسیٰ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ موجود ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، مصلی خالی ہے۔ حضرت جبریل نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا آقا آگے بڑھئے، جواب کروائیے، نماز پڑھائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پر تمام نبیوں کی امامت کروا کر کے یہ وعدہ سچ ہوا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میرے نبیوں یہ وعدہ کرو جب تمہارے درمیان میرا سونا نبی آ جائے تم نے اپنی کتابیں نہیں چلانی، اپنی نبوت نہیں چلانی، بلکہ میرے پاک پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ وعدہ یہاں پر سچ ہوا، تمام پیغمبر اور رسول پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی امام بن کر کے یہاں پر آپ کو امام الانبیاء کے لقب کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ یہاں پر پھر یہ وعدہ سچ ہوا کہ اب ہر نبی میرے نبی کے پیچھے پیچھے، سبحان اللہ، حضور رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پیچھے پیچھے رکوع میں جایا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ نے نبیوں کی امامت کروائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبیوں کی امامت کروائی۔ آپ علیہ السلام نے نبیوں کی امامت کروانے کے بعد ثم اتیتو، آپ علیہ السلام نے جب نبیوں کی امامت کروا لی ہے پھر فانطلق بجبریل، آپ علیہ السلام کو جبریل امین لے کر کے چل دیے ہیں، اور آسمانوں کی طرف اب معراج شروع ہو چکی ہے، اب معراج کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے حتی اتی السماء الدنیا، یہ جو پہلا آسمان ہے، یہ جو آسمان دنیا ہے، پہلے آسمان پر پہنچے ہیں۔ جا کر کے جبریل امین نے دروازہ بجایا ہے، آگے سے پوچھا گیا آپ کون ہے؟ بتلایا گیا جبریل امین آیا ہے۔ آگے سے سوال کیا گیا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ وکیل ممّاک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل نے آپ کا تعارف کروایا ہے کہ میرے ساتھ نبیوں کے امام آئے، سبحان اللہ، میرے ساتھ کائنات کے سردار آئے ہیں۔ آگے سے سوال کیا گیا کیا ان کو مدعو کیا گیا ہے؟ کیا آج ان کی یہاں پر دعوت ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، جبریل بتلاتے ہیں بالکل بالکل ان کی آج دعوت ہے، ان کو آج مدعو کیا گیا ہے۔ جب وہاں پر آپ کا تعارف کروایا گیا تو فرشتے نے دروازے کو کھول دیا، اور دروازہ کھول کر کے فرشتہ عرض کرتا ہے مرحباً بھی مرحباً بھی، ویلکم ویلکم، جی آیا نو ست بسم اللہ، مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پروٹوکول دیا جا رہا. آپ علیہ السلام کو مرحبا کہا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے ہیں. جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ نے ایک نورانی چہرے والے شخصیت کو دیکھا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امی بتلاتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ان کو سلام کہیے. آپ نے سلام کہا, اپنے بابا کو سلام کہا. آگے سے حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں مرحبا یا نبی کے صالح و ابن صالح, اے صالح نبی, اے صالح بیٹے, مرحبا مرحبا, خوش آمدید, مرحبا. حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے. آپ کتنا خوش ہوئے ہوں گے یارو. آج بھی اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو کسی کرسی پہ بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے, کسی مسند پر بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے, بلندیوں پر جاتا ہوا دیکھتا ہے, بڑے منصب پاتا ہوا دیکھتا ہے, والد خوش ہوتا ہے. ایک والد کے لیے اس سے بڑی دنیا میں خوشی کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں اپنی اولاد کو بڑے منصب پر دیکھتا ہے. میں کہا کرتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس بات پر کہ میرا بیٹا آج وہاں تلک پہنچا ہے جہاں تک آج سے پہلے کوئی نہیں پہنچا. تھوڑا سا محبت سے بولے ہو کہیں سبحان اللہ. آپ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کے حبیب, آپ کے آقا کا ذکر ہو رہا ہے. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا وہاں تلک پہنچے ہیں جہاں تلک آج تک کسی کا وہم و خمان بھی نہیں پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور پھر آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب بھی کچھ سائے سے نظر آئے, بائیں جانب بھی نظر آئے. جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں, خوش ہونے لگتے ہیں. جب آپ اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں, پریشان ہونے لگتے ہیں. آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا بات ہے؟ کہا آقا بات یہ ہے ان کی دائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے, بائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے, دائیں جانب ان کی وہ اولاد ہے جو ان کی نیک اولاد ہے, جنت میں جائے گی. جب یہ اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جائے گی. اپنی بائیں والی اولاد کو دیکھتے ہیں, یہ وہ اولاد جو نافرمان ہے جو جہنم میں جائے گی. جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ میری باپ تو باپ ہوا کرتا ہے نا, اپنی اولاد کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے, پھر پہلے سے دوسرے آسمان پر پہنچے, دوسرے آسمان پر ثم اخذ بیدی. حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور پروٹوکول کے ساتھ آپ دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں پر بھی دستک ہوئی ہے, آپ کا تعارف کروایا گیا ہے, آپ کا تعارف بتلایا گیا. آگے سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آئی ہیں. وہاں پر حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات دو نبیوں سے ہوئی, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. ان دونوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مرحبا کہا, مرحبا اپنے بھائی کو مرحبا کہا. پھر آپ چلے اور تیسرے آسمان پر پہنچے. جب تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. حسن کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں حضور بتاتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أَعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ نے عطا کیا, آدھا حسن تقسیم کیا پوری کائنات نے, آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے. حضرت یوسف بڑے حسین بڑے جمیل ہیں. آپ جانتے ہیں نا حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام کو جب وہاں مصر کی عورتوں نے دیکھا، عورتوں نے جب آپ کا حسن دیکھا، آپ کے حسن میں اتنا گم ہو گئی، ان کے ہاتھوں کے اندر چھریاں اور پھل پکڑے ہوئے، اور پھلوں کو جب کاٹنا شروع کیا، اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا، معلوم ہی نہیں پڑا حسن اتنا ہے، جمال اتنا ہے۔ میں نے بھی اپنے وجد میں کہا، میں نے اپنی محبت میں کہا، حضرت یوسف کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، بڑا جمال دیا ہے، لیکن جب حضرت یوسف نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا حسن دیکھا ہوگا تو حضرت یوسف نے بھی کہا ہوگا، آقا حسن تو اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے لیکن آپ پر تو کمال ہی کر دیا ہے۔ حضرت اما عائشہ نے یہی تو بات کہی تھی کہ حضرت یوسف کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتے تو وہ پورے کے پورے ہی کٹ جاتے۔ جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ وہ بدر میں دیکھو تو پورے کٹ گئے، وہ احد میں دیکھو تو پورے کٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ سب نے آپ کو مرحبا کہا، مرحبا بِأَخِيِّ صالح، اے ہمارے نیک بھائی، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آپ کو مرحبا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے ملاقات ہوئی، جب آپ جانے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، صحیح البخاری کی روایت ہے، یا ربی ھذا الغلام الذی، اے اللہ یہ جو لڑکا ہے نوجوان، آپ کو نوجوان کے ساتھ آپ نے مخاطب کیا، یہ جو نوجوان نبی ہے ان کی عمر تو کم ہے، یہ آئے تو بعد میں ہے، رونا اس بات کا ہے میں ان سے پہلے آیا ہوں، یہ آئے بعد میں ہیں، آئے بعد میں ہیں اور جنت میں مجھ سے پہلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی خود حدیث نے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، امتوں میں ہم آخری امت ہیں اور حضور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ وہ کہو نا سبحان اللہ، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ جنتیوں کی جو صفیں ہوں گی نا، سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، یہ جو جتنے نبی ہیں ان کی جتنی امتیں ہوں گی، یہ تمام امتیں مل کر کے ان کی جنت میں جانے والی صفیں کم ہوں گی، میرے آقا کی اکیلی امت کی جنت میں جانے والی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کی ملاقات ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام چل دیے، آپ علیہ السلام پھر ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتوں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، یہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، یہ بیت المعمور کیا ہے نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 مالک، یہ بیت المعمور وہ ہے جس کے اندر ہر روز 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے، 70,000 فرشتہ عبادت کرتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ اس کے اندر جا کر کے عبادت کر لیتا ہے پھر ساری زندگی دوبارہ
دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے. ہر روز 70,000 فرشتہ بیت المعمور پہ عبادت کرتے, دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. یہ جو بیت المعمور ہے آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کے بالکل برابر اوپر ہے, بیت اللہ کے اوپر ہے, یہ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے تو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. آپ نے فرمایا وہاں پر 70,000 فرشتہ عبادت کرتے ایک دن میں, دوبارہ کبھی اس کی باری نہیں آتی. میں نے کہا او مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. وہ فرشتہ ہو کر کے صرف ایک مرتبہ بیت المعمور جاتا ہے, تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے. جتنی بار مرضی جاؤ اور بیت اللہ کا جا کر کے طواف کرو اور جا کر لبیک لبیک کی صدائیں لگاؤ. ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, جتنی مرضی مرتبہ اللہ نے تمہارے لیے بیت اللہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیت اللہ, اللہ آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مہینہ میں مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر, وہاں پر حضرت ابراہیم جو آپ کے دادا لگتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام دعا ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ایک دعوت والے پیغمبر ہے. سب سے زیادہ توحید کی دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دعوت کا یہ امداد, یہ شوق, یہ جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر آپ کے لیے سلام کہا. اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو سلام ہو. میں اپنے نبی کی حدیث کے مطابق آپ کو سلام حضرت ابراہیم کا پہنچا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کا آپ کو سلام ہو. اور آپ کے لیے ایک پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا اور کہا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے پیغام دیا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور میرا پیغام دیجئے گا. یہ جو جنت کی مٹی ہے نا, یہ جو جنت کی مٹی ہے, یہ جنت کی جو زمین ہے, یہ بڑی ہموار زمین ہے اور یہ خالی زمین ہے. اس کے اندر خالی پلاٹ موجود ہیں. اپنی امت کو کہیے گا اس خالی پلاٹ کے اندر اپنے اپنے درخت, اپنے اپنے پودے لگا کر کے زمین سے آئیں. اور طریقہ کار یہ ہے, یہ نیچے رہ کر کے اپنی زندگی میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے چلے جائیں. اللہ ان کے نام کا جنت میں درخت لگاتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان. کتنی خوبصورت بات ہے. کہا کہ بھئی آج آپ زمین پر جب پلاٹ لیتے ہیں تو اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہاں پر درخت لگاتے ہیں, تو ذرا جنت میں اپنے درختوں کا اہتمام کر کے آئیے گا. ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں, پلاٹ اور اس پر جب آپ یہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو آپ کے درخت آپ کے نام کے لگتے چلے جاتے ہیں. تو مانا یہ ہوا جدو پلاٹ ساڑا تے درخت ساڑے نہ دے تے اللہ جنت بھی عطا کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر اس جنت کا اہتمام کر کے جائیں اور سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہا کریں. حضرات گرامی قدر, پھر ساتوں آسمان پار آپ کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا گیا اور آپ کو ایک شراب کا پیالہ, ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شہد کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا حضرت جبریل علیہ السلام, اور کہا جو آپ پسند کرتے ہیں. کتنی خوبصورت میزبانی ہے کہ سب کچھ مہمان کے سامنے رکھ دیا ہے. جڑا دل چاہتا جی آپ پی لو. سبحان اللہ. ساڑی مہمانی ہے ہم دی ایسی پوچھتے رہنے ہیں جی کی شے پیو گے ہیں, گرم لو گے کہ ٹھنڈا لو گے. سبحان اللہ. یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کے سامنے رکھتے جو آپ کے پاس میسر ہے خود ہی جو, اور رکھ کر کے کہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ یہاں سے لے لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے جنت کے اندر 3 نہریں ہوں گی. کتنی نہریں بھئی؟ 3 نہریں. ایک شراب کی نہر اور ایک دودھ کی نہر اور ایک
شہد کی نہر، سبحان اللہ. تو آپ کو 3 ہی پیالے پیش کیے گئے ہیں. آپ علیہ السلام نے سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے وہاں سے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کو پیا آپ علیہ السلام نے. جب آپ نے دودھ پیا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ کی امت فطرت پر رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ نے دودھ کا انتخاب کیا وہاں پر آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے. 7 آسمان پار پھر آپ پہنچے سدرۃ المنتہا پر. یہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ آخری جگہ ہے، یہ آخری سٹاپ ہے. یہاں پر اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یہاں پر یہ سدرۃ المنتہا یہ آخری سٹاپ ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، یہ جو سدرہ ہے یہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے جو پتے ہیں آپ نے فرمایا وہ ہاتھی کے کان کے جتنے بڑے بڑے پتے ہیں اور اس کے جو پھل ہے وہ مٹکے جتنا بڑا بڑا موٹا موٹا اس کا پھل ہے. اور اس درخت کے اوپر میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد کچھ چیزوں نے اس کو ڈھانپ لیا اور یوں لگتا ہے کہ سونے کی تتلیاں اس درخت کو ڈھانپے ہوئی ہیں. اور اتنا خوبصورت منظر وہاں پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آج تک اللہ کی تمام مخلوقات میں کسی نے ایسا حسین و جمیل نظارہ نہیں دیکھا ہوگا جو نظارہ اس وقت وہاں پر دیکھا. حضرات گرامی قدر یہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کی جڑ کے نیچے سے آپ فرماتے ہیں 4 نہریں بہتی ہیں. 4 نہریں، 2 نہریں جنت کی ہیں، جو 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری نہریں ہیں اور 2 نہریں آپ نے خود ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں 2 جنت کی ہیں اور 2 نہریں دنیا کی. ایک نہر فرات ہے اور ایک نہر نیل ہے سبحان اللہ جو جنت سے بہتی ہیں سبحان اللہ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نہر تو زمین پر، نہر نیل آپ نے اگر دیکھی ہے تو یہ زمین پر، فرات بھی زمین پر موجود ہے، غالباً ایک مصر کے اندر موجود ہے. تو اس کا علماء نے معنی یہ لکھا ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ وہاں پر ہے. جیسے ہم سے کوئی پوچھے بھی آپ کہاں سے آئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں بھی ہم جنت سے آئے ہیں. تو ہمارے بابا جان کہاں سے آئے بھی جنت سے آئے، بابا آدم جنت سے آئے. تو اس کی جو اصل ہے علماء نے لکھا اصل جو ہے اس کی ان نہروں کی وہ وہاں پر موجود ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پھر آپ کی سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے اور آپ علیہ السلام پھر آگے ثم ادخلت الجنہ پھر آپ جنت میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. آپ نے جنت کی سیر فرمائی، جنت میں آپ داخل ہوئے، وہاں پر آپ نے محلات دیکھے اور ایک آپ نے محل دیکھا موتیوں کا بنا ہوا، ایک موتی کا بنا ہوا بڑا خوبصورت محل ہے. آپ کو وہ بڑا پسند آیا. آپ نے پوچھا یہ محل کس کا محل ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا ایک قریشی نوجوان کا محل ہے. آپ فرماتے ہیں میں بھی تو قریشی ہوں. سبحان اللہ میں بھی تو قریشی ہوں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا نہیں یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ تو آپ کے غلام فاروق اعظم کا محل ہے. سبحان اللہ. آپ کو وہ اتنا پسند آیا آپ کا دل چاہا ذرا میں اندر جا کر کے بھی دیکھوں یہ محل کیسا ہے. تو آپ اندر جانے لگے نا تو آپ نے دیکھا وہاں پر حوریں بھی موجود ہیں. تو آپ وہیں سے آپ اندر نہیں گئے تو زمین پر آ کر آپ نے حضرت عمر کو بتلایا کہ میں آپ کا محل دیکھ کر کے آیا ہوں. اندر اس وجہ سے نہیں گیا کہ مجھے آپ کی غیرت کا معلوم ہے، آپ کی غیرت مجھے یاد آئی اور میں اندر نہیں گیا. حضرت فاروق اعظم رونے لگ گیا آقا بھلا میں آپ سے بھی غیرت کھاؤں گا، بھلا آپ میرا محل دیکھ لیتے بھلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے محل دیکھا اور پھر آپ نے ایک نہر دیکھی جو نہر بھی بڑی خوبصورت موتیوں والی نہر ہے اور جس کی مٹی کستوری کی مٹی ہے.
سبحان اللہ. آپ نے اس نہر کو بھی دیکھا. آپ نے پوچھا یہ نہر کون سی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے آقا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ حوض کوثر ہے جس سے آپ نے اپنے امتیوں کو جام پہ لانے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے واسطے تے میں آخنا لوگی آختے نے مسلمانوں تو تسی جنت تا تذکرہ کر دیو. کیا تسی جنت نو ویکھئے؟ میں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی جنت کو دیکھا ہوتا تب بھی اتنا یقین نہ ہوتا. ہم نے تو ان کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. جب میرے آقا دیکھ کر آگے ہیں تو ہمیں ان کی بات پر اعتبار ہے, ہمیں ان کی بات پر ایمان ہے. حضور نے سبھی کچھ تو اپنی امت کو بتلا دیا ہے. اے چلو میرے کہنے پر جنت کی نہریں تمہاری منتظر ہیں. چلو میرے پیچھے پیچھے جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں. چلو میرے پیچھے پیچھے دودھ کی نہریں تمہارے لیے تمہاری منتظر ہیں. حضرات گرامی قدر آئیے آپ نے جنت کی سیر کی اور آپ نا ایک جگہ سے گزرے, وہاں سے بڑی خوشبو آئی. تو آپ پوچھتے ہیں یہ خوشبو میں نے پہلے ایسی خوشبو نہیں دیکھی, یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے آقا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس کی لونڈی وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. اس کی زبان پر اچانک اس کی زبان پر اللہ اکبر کی صدا آئی, اللہ اکبر کی صدا آئی. فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ جو تم نے نام پکارا ہے کیا تم نے میرے بابا کو کہا؟ کہا نہیں یہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہا کرتا, اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا. اس فرعون کی بیٹی نے جا کر کے بتلایا فرعون کو کہ یہ کسی اور الہ کو مانتی ہے, یہ آپ کو نہیں مانتی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک آگ کا بہت بڑا آگ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جگہ پر آگ کو جلایا اور اس کی اولاد کو ایک کو پکڑ کر کے اس کو آگ کے اندر وہ ڈالتا چلا گیا اور اس کو سزا دی. اس نے کہا اچھا ہمیں سزا تو دے رہے ہو لیکن ایک میری وصیت ہے, میری ہڈیوں کو ہمارے گھر کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا جائے, کم سب کو ملا کر ایک ہی جگہ پر دفن کیا جائے, وہ جو راکھ ہو اس کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا جائے. اس نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور جب باقی بچیاں اس کے اندر اس نے پھینک دی تو پھر ایک اس کی بیٹی جو دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا وہ جب اس کو آگ کے اندر پھینکنے لگی تو ایک بار ماں کے دل کو بھی ہول پڑ گیا کہ میں اپنی دودھ پیتی ہوئی بچی آگ کے اندر کیسے پھینکوں. تو پھر روایت میں آتا ہے وہ چھوٹی بچی دودھ پیتی ہوئی بول کر کے کہتی ہے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا احوان من عذاب الآخرہ. اماں چلو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے, یہ آگ نہیں ہے جنت ہے, جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہے. دنیا کا عذاب کم ہے آخرت کا عذاب زیادہ ہے. اس نے بھی چھلانگ لگائی, امنہ نے بھی چھلانگ لگائی. حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ اس کی ہڈیاں جہاں پر دفن کی گئی ہے ان کی ہڈیوں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا, پھر آپ نے جہنم کو دیکھا اور پھر آپ نے جہنم میں کچھ لوگ ایسے دیکھے. آپ فرماتے جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کی جلد کو نوچ رہے تھے اور اپنے چہروں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ نوچ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. جو ایک دوسرے کی غیبت کتنا بڑا گناہ ہے واضح نشانی حضور خود دیکھ کر کے آئے ہیں اور ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں. کہاں پر بھی بیٹھیں چار لوگ, پانچویں شخص کا ہی تذکرہ ہے, دو بیٹھے ہیں تو تیسرے کی ہی بات ہے. بابا
تیسرے کے پاس گئے ہیں تو چوتھے پتہ ہے تم نے فلاں بندے نے تمہیں کیا کہا ہے، فلاں بندے نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں تمہارے، اور خاص طور پر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، جہاں پر کوئی غیبت کسی کا تذکرہ کرنے لگے اسے خاموش کروا دیں، بھائی آپ آئے ہو اپنے بارے میں بات کرو، چھوڑو کسی کی بات۔ حضرات گرامی قدر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے جن کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا ہؤلاء خطباء من امتی کا یأمرون الناس بالبر وینہون انفسہم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، دعوت دوسروں کو دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو جن ہونٹوں کے ساتھ انہوں نے دعوت دی ہے اور خود عمل نہیں کیا ان ہونٹوں کو وہ کاٹ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسی انداز کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پھر وہاں پر جو ہے 5 نمازوں کا آپ علیہ السلام کو تحفہ ملا، 5 نمازوں کا آپ وہاں پر آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اور یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہى، لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے نبی علیہ السلام پر بہتان باندھے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا، کوئی دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، سبھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کروائیں گے۔ یہاں پر جو قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے دوسری بار دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر میں نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، وہاں پر میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ تو یہاں پر جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کیونکہ اللہ کی ذات نور ہے، اللہ نور ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں دنیا کی آنکھ سے دیکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام کی شان بڑی اعلیٰ، بڑا مقام، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جہاں تک حضور نے خود بیان فرمایا ہے وہیں تک آگے بیان ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر آپ کی ملاقات وحی کے ذریعہ سے ملاقات ہوئی پروردگار سے، اور ملاقات ہوئی اور وہاں پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا اور کیا کہا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور علیہ السلام نے یہ بڑائی بیان کی، یہ تسبیح بیان کی، یہ تحفہ پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرا سونا نبی آپ پر بھی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتوں کا نزول ہو۔ تو وہاں اس موقع پر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ جب اللہ نے رحمتیں برکتیں آپ پر نازل فرمائی تو حضور نے فوری یہ بات بھی عرض کر دی، السلام علینا، صرف السلام علیکا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیری رحمتیں ہوں اپنے تمام بندوں پر، تیری رحمتیں ہوں، سبحان اللہ، میری امت پر بھی تیری رحمتیں ہوں۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر ہے جو 7 آسمان پر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بولتا۔ اے آج کسی نو نا کونسلر دی سیٹ مل جاوے، کوئی ایم پی ایم این دی کرسی تے بیٹھ جاوے نا، اپنے سارے نہیں بھول جاندے۔ اے میرا سونا نبی ہے وہاں پر پہنچا جہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن وہاں پر پہنچ کر کے بھی اپنی امت کو بھولا نہیں ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آپ واپس آئے. پھر آپ کو معلوم ہے آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا نہیں آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے, آپ پھر جائیے تخفیف کروائیے. آپ نے 5 نمازیں آپ کی کم کی گئی, 45 ہو گئی, پھر گئے 40 ہو گئی, پھر گئے 35 ہو گئی, پھر گئے 30 ہو گئی, پھر گئے 25 ہو گئی, پھر گئے 20 ہو گئی, پھر گئے 15 ہو گئی, پھر گئے 10 ہو گئی, پھر گئے 5 ہوگی. میں آخنا ہونا حیا کر ویکتے سے نا تیرے نبی نے تیرے واسطے چکر کنے لائے ہیں, اور تیرے نبی تیرے واسطے بار بار گئے کہ میری امت میری امت میری امت. کہا ایک بار پھر جائیے, ایک بار پھر جائیے. ساڑھے آخر نے ایک بار حضور اور چکر لاندے نے, چلو 5ویں موقع دیاں تے چلو گل ختم ہو دی ہے. سبحان اللہ, ایک چکر اور سی بس. سبحان اللہ. حضور فرماتے نہیں اب مجھے حیا آتی ہے, اب میں نہیں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی, اللہ نے کہا میرا سونا نبی تیری امت پڑھے گی 5, میں ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے, پھر وہاں پر آپ کو ایک اور تحفہ آپ کی امت کے لیے پیش کیا گیا. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تحفے میں دی گئی ہے. اور تیسرا تحفہ آپ کو یہ دیا گیا, اللہ فرماتے ہیں میرا سونا نبی آپ کی امت کے لیے خاص پیکج یہ ہے, آپ کی امت اگر نیکی کا ارادہ کرے گی, اگر گناہ کا ارادہ کرے گی, اگر نیکی کا ارادہ کرے گی, صرف ارادہ نیکی کا کرے گی, میں ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا, اور جب وہ نیکی کر لے گی میں 10 گنا بڑھا کر کے اجر عطا کروں گا. اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گی, سبحان اللہ, گناہ کا ارادہ کرے گی تیری امت میں گناہ لکھوں گا نہیں جب تک وہ کر نہیں لیں گے. سبحان اللہ. اور نیکی کا ارادہ ہی کیا تو اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا. حضرات گرامی قدر, یہی سب سے بڑا تحفہ جو نبی علیہ السلام معراج کا لے کر کے آئے ہیں. باقی تمام احکامات زمین پر اترے ہیں, لیکن یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ آپ کو دی. اور یہ جو ہے جب آپ معراج پر گئے تو یہ آپ کو تحفہ ملا. تو آج اگر کوئی معراج یہ جو تاریخ ہے نا, یہ شب معراج کی, اس میں سخت اختلاف ہے. یہ بالکل جو ہے کریکٹ ثابت نہیں ہے کہ اسی دن کو جو تاریخ ہمارے ہاں موجود ہے آپ کی معراج ہوئی ہے, کیونکہ یہ دین اسلام نہیں ہے. اگر آپ نے دین پر عمل کرنا ہے تو آپ معراج کی شب منانا چاہتے ہیں, معراج کو منانا چاہتے ہیں, تو یہ تحفہ ہے. یہ تحفہ اپنا کر کے آپ معراج کو اپنائیے, اور یہ چراغاں کر کے معراج منانے والا کوئی دین اور اسلام نہیں ہے. کائنات کا پروردگار ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.